نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب الایمان کی حدیث نمبر 48 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس جو ہے بہت ہی مختلفی حدیث کا درس ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. یہ حقیقت بھی ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی کی تشریح امام اہل سنت نے کی. یہی مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے. اسی لیے علم غیب پر آپ کی ایک مشہور کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو آپ نے مکہ میں بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں عربی میں 200 پیج کی ہے، لکھا ہے. یہ انڈیا کا کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے جو 200 پیج کی عربی میں ایک خاص ٹاپک پر. کتابیں تو بہت لکھی گئی ہیں، ہاں، اللہ ان کی قبر پر موصلہ دھار رحمت کی بارش نازل فرمائے. جب سب سے زیادہ مخلوق میں علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، تو جبرائیل بھی چونکہ مخلوق ہے تو ان سے بھی زیادہ علم نبی کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ اس حدیث سے پھنس گئے اور اپنی جو خبث باطنی ہے، باطنی خباثت جو ہے وہ نکل گئی کہ نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. بڑا افسوس ہے کہ حضور کہیں تم سے زیادہ نہیں جانتا اور جبریل کہیں بتائیے. اب سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک بار آپ کا ٹیچر کہہ دے کہ میرے کو یہ سبجیکٹ نہیں معلوم، آپ کہو گے کہ نہیں سمجھائیے؟ نہیں کہو. جبریل کہہ رہے ہیں بتائیے. اگر ان کو زیادہ علم تھا تو نبی سے کیوں پوچھ رہے ہیں بتائیے؟ یہی ہوتا ہے. بخاری پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے ابتدائی درس میں کہا تھا سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سنی ہے، وہ کوئی وہابی دیوبندی تبلیغی نہیں ہے. کیونکہ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صحیح تعریف اور ایک دم مٹ زبان میں کہو تو جو نبی کو چاہتا ہو.
وہ چاہت شریعت کے دائرے میں ہو، رافضیوں کی طرح نہ ہو۔ چاہت کی تو وہاں بھی دعوے داری ہوتی ہے، اور صحیح کہوں تو اظہار میں سنیوں سے زیادہ وہ دکھتے پورے خونہ بہاتے، جی سمجھ رہے نا۔ ہم وہ محبت کرتے ہیں جو دائرے شریعت میں ہے، شریعت سے ہٹ کر کے محبت نہیں کرتے۔ محبت ہم ماں سے بھی کرتے ہیں، کبھی انگلی کاٹتے ہیں، یہ کیسی محبت؟ محبت جینا نبی کے لیے، نبی کے مشن کے لیے، تو ایسے ہی علی کے لیے بھی جینا چاہیے۔ خون بہانا یہ کون سی محبت ہے؟ خیر، تو صحیح تعریف سنیوں کی یہی ہے کہ جو حق ہے اسے قبول کیا جائے، اور جو باطل ہے اسے ریجیکٹ کیا جائے۔ باطل کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ گزشتہ اس لفظ کی جو مل مسئول عنہا یا مل مسئول بأعلم من السائل، اسی لیے کتاب میں دوسرے نسخے میں دیا ہے عنہا کا لفظ، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جبرائیل تم زیادہ جانتے ہو اس سے جس سے تم پوچھ رہے ہو۔ یہ لفظ سے بہت بری طرح پھنس گئے۔ میں نے پوری طرح تشریح کر دی ہے پارٹ 11 میں، آج پارٹ 12 ہے، وہی عنوان ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر ایک اور پھنس گئے۔ جیسے ابھی معراج میں سورۃ النجم کی وہ تیسری آیت کے ذریعے سے کہا ہوگا کہ علمہ شدید القوا، جبریل نے نبی کو سکھایا۔ ایک عجیب بات ہے، تکلیف دہ پہلو ہے کہ کیوں نبی سے اتنا یہ حسد رکھتے ہیں، کیوں نبی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو اعلیٰ سمجھا جائے، صحیح ہے نہیں؟ یہ محبت ہے، نہ کہ نگیٹیوٹی پیدا ہو۔ محبت مطلب پازیٹیو پہلو کو جنم دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگیٹیوٹی یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ خیر، تو اس میں ایک لفظ بتایا تھا میں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مجھے سکھانے نہیں آئے تھے، تمہیں سکھانے آئے تھے۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ ٹیچر کون ہے؟ جبرائیل ہے بھی تو اسٹوڈنٹ جو ہے نبی نہیں ہے، معاذ اللہ، صحیح ہے نا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اس کا ٹاپک ہو، نبی بھی تو اسی عالم الغیب والشہادہ پروردگار کا عالم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورے قرآن کا علم دے دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں سب کچھ ہے، تو مانا ہوگا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا ہے، نہیں؟ سب کچھ بتا دی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اتنی تیزی سے پڑھ لیتے ایسی آیت کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔ خیر، آج باب نمبر 37 اور حدیث نمبر 49 سے شروع ہے۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان ہرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط
बशाशत القلوب ला यसखतुहु अहद। सुभान अल्लाह, बड़ी अहम, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि उनको ख़बर दी हज़रत अब्दुल्ला ने, यानी बेटे ने। उन्होंने कहा कि मुझे बताया अबू सुफियान इब्न हरब ने। वो कहते हैं कि अन्न हिरक़्ल ने उनसे पूछा या कहा कि हल यज़ीदून अम यनक़ुसून। आहा, कि पीछे पढ़े थे ना आप कि वो हिरक़्ल जो है बादशाह पूछा था अबू सुफियान से, है नहीं, कि लोग जब मोहम्मद के दीन में दाखिल हो जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, है नहीं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इस हदीस से ज़रा एक इशारा कर रहा हूँ, चूँकि आप लोग तो मसरूफ़ तरीन आदमी हैं और मुझे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा रहना पड़ता है। अगर अभी फ़लस्तीन के बाद सर्वे कीजिएगा ऑल वर्ल्ड का, तो 45% से ज़्यादा मुसलमान दायरे इस्लाम को आकर के इस्लाम कबूल करने वाले लोग हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ रहे हैं? अरे अल्लाह ताला फरमाया है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर करूँगा, ये मेरा वादा है। ऐसा कैसे हो सकता कि नबी चाहे उम्मत को बढ़ना देखता और उम्मत मर जाए, शहीद हो जाए और फिर उम्मत घट जाए? ये कैसा हो सकता? वहाँ बज़ाहिर शहीद होने वाले हजरात तो क्वांटिटी में जितने भी नज़र आ रहे हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन मारने वालों, हम तुम्हारी नस्लों ही से दायरे इस्लाम में दाखिल करेंगे। कि अल्लाह के पास रिमोट है न दिल का। हाँ, इसलिए आप हम सब कभी परेशान ना होना क्वांटिटी को देखते हुए। हाँ, दिल है, हम रोते हैं उनकी शहादत पर, दिल से, हम मजबूरन नहीं रोते। हम खुश हैं उनकी शहादत को अल्लाह कबूल करे। और कैसे कबूल नहीं करेगा? जिसकी शहादत बारकना हौलहू के अंदर हो, यानी फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी है, तो उसकी शहादत का मामला क्या होगा, है कि नहीं? हाँ, हम इंडिया में मरें, बारकना हौलहू कोई ज़रूरी नहीं, वलियों के आस्ताने में मर जाएं तो ठीक है, अक़ीदा होगा। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के लिए तो कुरान में वारिद है कि बारकना हौलहू, हमने इनके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। वहाँ तुम कितना भी मिज़ाइल बम गिराओ, मिज़ाइल को बरकत वाला नहीं कहा है, उस ज़मीन को बरकत वाला कहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला वहाँ की शहादत कबूल करते हुए हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, अच्छा रखे, और मौत भी हम सबको ख़ात्मा बिल खैर के एतबार से नसीब फरमाए। तो पूछा था हिरक़्ल ने, बादशाह ने, कि ये बताओ, क्या लोग जब दाखिल होते हैं तो दाखिल होने का सिलसिला बढ़ रहा है या घट रहा है? फ़ज़अइमत अन्नहुम यज़ीदून। तो इन्होंने कहा कि बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। हाँ, वकज़ालिकल ईमान हत्ता यतिम, और ईमान ऐसा ही होता है यहाँ तक कि वो पूरा होगा। अगर जुमा की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ कभी आप सुने होंगे तो एक जुमला कहा मैंने कि भाई मखलूक जो चाहे, यहाँ तक कि सुन्नी की भी बात कह रहा हूँ, 72 की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नी हजरात की भी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप चाहें, इम्पॉसिबल भी है कि वो पूरा हो, लेकिन जो अल्लाह चाहे वो पूरा होकर रहेगा। सही है कि नहीं? हाँ, जो अल्लाह चाहे वो पूरा, ये हमारा अकीदा है। तो अब ज़रा बताइए, कुरान कहता है कुफ़ार और मुशरिकीन चाहते हैं दीन को मेटना, मगर मैं चाहता हूँ दीन को बुलंद करना। तो सोचें, जब सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान की चाहत अल्लाह की चाहत से नहीं बढ़ सकती, ये कुफ़ार की कहाँ से चाहत बढ़ेगी, मुशरिकीन के कहाँ से बढ़ेगी? अल्लाह चाहता है ईमान को, इस्लाम को प्रमोट करना। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, यहाँ पर भी हदीस में हत्ता यतिम्म, ईमान मुकम्मल होकर रहेगा, मतलब बढ़ेगा, दीन बढ़ेगा, दीन वाले बढ़ेंगे, ये घट नहीं सकते। आज अल्लाह ताला उत्तराखंड के उन मुसलमानों की मदद और हिफाजत फरमाए जो इन फ़िरका परस्त ताकतों के तहत
زد میں آئے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، بلکہ میں اس موقع سے تو ملک کی امن و شانتی کو جو خواجہ غریب نواز کمیشن ہے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کی، بس دہشت گرد کا خاتمہ فرمائے، ٹیررسٹ کا خاتمہ فرمائے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، اب اس لفظ سے جن کو تکلیف ہے وہ اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب آپ دیکھیے مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، کتے، تو تم کتا ہو کیا جو ان کی بات کو تم مان رہے ہو کہ میرے واسطے بولے سو ہیں؟ کمال ہے۔ جیسے کبھی کبھی میں کہتا ہوں گستاخ رسول، تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ گستاخ رسول ہیں نہیں؟ جیسے آپ مجھے سنی کہتے ہو تو میرے کو تکلیف کہاں ہوتی؟ مجھے خوشی ہوتی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہارے کو کیوں وہابی کہنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے اگر کسی کو ٹیررسٹ کہا جائے، کسی کو فرقہ پرست کہا جائے، تو وہ اگر ہے تو سمجھے، نہیں ہے تو چپ رہے، لیکن چپ نہیں ہے اس کا مطلب ہو، سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ تو ہرقل نے اس وقت کہا تھا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ایمان۔ اور ہرقل نے ایک اور پوچھا تھا، هل يرتد احد سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کیا دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے کون تمہیں بیزار ہو کر کے کنورٹ ہو جاتا؟ سمجھ رہے؟ تو کیا کہا تھا؟ نہیں، کنورٹ دین میں داخل، دین میں مکمل، تو دھیان دیجیے گا، ایک ہوتا ہے دین کو فالو کرنا اور ایک ہوتا ہے دین میں فالو کرنا۔ میں نے یہ کو اور فو بتا دیا تھا، یہ 72 فرقے جتنے بھی یہ دین کو فالو کرتے ہیں، یہ دین میں فالو نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کو اور میں کا فرق اور بتا دو، ابو جہل نے قرآن کو دیکھا تھا، ابو بکر نے قرآن میں دیکھا تھا، سمجھ رہے نا آپ؟ تو قرآن کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل قرآن بن سکو، لیکن میں دیکھو گے تو شیور بنو گے الحمدللہ، کیونکہ اس میں نظر آئیں گے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ سب نظر آئیں گے، صحیح ہے؟ قرآن کو دیکھتے، ظاہری طور پر نہیں دیکھنا۔ دور سے آپ دیکھے ہوں گے کبھی چڑچڑاتی دھوپ میں اگر جنگل میں گئے ہوں گے تو چمکتا ہوا نظر آتا، دماغ کہتا ہے پانی ہے، چلو پہنچے تو وہاں پتھر چمک رہا تھا یا ریت چمک رہی تھی، ہر چمکتا ہوا ہیرا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو ریل میں اگر کوئی دین میں داخل ہو جائے تو وہ دین سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ ہم سب کو دین میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ان کہ ادخلوا فی السلم میں، دین کو داخل ہو نہیں، دین میں داخل ہو مکمل طور پر، کہا نا دین میں داخل ہو۔ یہ باہر رہ کر کے، یہ حضور شہباز دکن رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے، واہ، دروازے کے باہر رہ کر کے ہماری جماعت سے نکل کر بول رہے ہیں اتحاد نہیں ہے۔ ارے جہاں سے نکلے ہو وہاں آ جاؤ، اتحاد ہو جائے گا آٹومیٹک، بولتے تھے ہمیشہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں صحیح بھی، بھائی ہم کہاں سے نکلے؟ ہم تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت جو سلسلۃ الذہب سے آ رہی، ہم تو محبت والی جماعت ہیں، تم نکلے ہو یار، آ جاؤ متحد ہو جاؤ۔ ہاں خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دین پر اور دین میں سختی نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، تو سنو ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ داخل ہونے کے بعد ایمان میں کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی بشاشت کہتی ہے کہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک مثال ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج بھی میں دے رہا ہوں، کبھی بھی کہیں موتا میں یا اپنے ہی گھر میں، اپنے گھروں میں جب کبھی میت ہو جاتا، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا، آپ نماز پڑھنے جاتے، کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہتے، ثنا پڑھتے، ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے نا؟ گھر میں لاش رکھی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج تو کم سے کم بول دو اللہ کو آج نہیں پڑھنا، لیکن آپ پڑھتے ہیں، کیوں؟ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ موت دینے والا اللہ ہے، دے دیا ہے، شریعت اللہ نے کنٹینیو آپ کو دائمی شریعت دے دیا ہے
کہ حالت جو بھی ہو، غم کی ہو یا خوشی کی ہو، ہر حال میں آپ کو نماز میں وہی پڑھنا ہے جو میرے حبیب نے بتا دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی جو مر گیا تو اللہ کا شکر کیسے ہو سکتا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ یہی ہے مفہوم کہ جب آپ دین میں داخل ہو جاؤ گے، سچویشن کیسے بھی ہو، آپ دین سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اسی کو پرموٹ کر رہے ہیں الحمدللہ علماء حق، اور ان کو وہ کیسا عالم چاہیے؟ وہی اینکر کے سامنے ذلیل ہونے والا عالم چاہیے۔ ہم اپنے ان اسٹیج کو شیئر نہیں کرتے ہیں یار، جو دھوم دھڑاکے اور ناچ گانے والے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں الحمدللہ، باوجود کہ وہ سنی ہوتے ہیں، لیکن لیول آف سنی نہ ہونے کی وجہ سے ہم شیئر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کا اسٹرانگنیس۔ کیا ہر دن تم یہی چاہتے ہو کہ کوئی کہے 26 آیت نکال دینی چاہیے؟ ان بدبخت سے پوچھنا تھا کہ اگر قرآن غلط ہے تو 26 ہی کیوں؟ پورے قرآن، یہ 26 آیت نکال کر پورے قرآن کی بات رکھ کر تم نے بتا دیا کہ قرآن حق ہے۔ کوالٹی میں قرآن حق ہے، کوانٹیٹی میں تیرے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن کوالٹی میں حق ہے۔ کہہ دیا بھائی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہ صحیح ہے۔ آج دیکھیے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آج نام و نشان مٹ گیا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ کوئی نہیں دیکھ۔ تو ایمان میں آپ داخل ہیں، بس سچویشن کیسا بھی آئے، حالات کیسے بھی آئے، ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اپنی عقل کو پیدل کر دیں گے، لیکن ایمان میں ہم رہیں گے۔ بس ہم اس سے، ہماری عقل کمزور ہو سکتی۔ اب اس کی ایک مثال دوں، حضرت خزیمہ انصاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور روایت ہے۔ دیکھیے، ایمان کسے کہتے ہیں، گھٹ پنی کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہمارے سامنے ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک مثال ایسی ہے کہ صرف مطلب جس کو کہیں سمجھوتا اور دین کو مکمل تیاگ دینا، شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا۔ ابھی کھل کر کے آپ مثال لینا ہے، کوئی آپ مطلب ہماری ماں، ہماری بہنیں اگر نکاح میں ہو، حالت کیسے بھی ہو، کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ آپ سمجھیں، امام اعظم سے ایسے مسئلے پوچھے گئے تھے کہ ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی، مرد کیوں کر سکتا ہے؟ لیکن پہلے میں بتا دوں کہ مرد کو بھی شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ لفظ اجازت پر غور کیجیے، جائز کا جملہ نہیں کہا میں نے، اجازت ہے شرائط کے ساتھ۔ وہ شرط ہے کہ سب کے درمیان عدل و انصاف، ہر طرح سے نان و نفقہ، سکنا، ان سب چیزوں میں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، نہیں کرتے ہیں تو ایک کے ساتھ بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر نان و نفقہ کی قدرت نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی پاسبلٹی رکھتا ہو کہ ان کو نبھا سکے، ان کو گھر دے سکے، ان کو کھان پیان، کپڑا، ساری چیزیں دے سکے، تب نکاح کرے، نہیں تو روزہ رکھے، نبی نے فرمایا۔ تو جب ایک کے بارے میں ایسا حکم ہے تو 4 کا خالی اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے مرد کو 4 کی اجازت ہے، ان کے شرائط ہوتے، کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ مگر نگاہوں نے دیکھا کہ ایسی بھی زندگی یا ایسا بھی ماحول کبھی آنکھ سے دیکھنے کو ملے گا کہ نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر۔ اب نکاح نہیں بول سکتے نا اس کو، تو نکاح ہوا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ امام اعظم سے ایسے ہی پوچھا کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے ایک گلاس کی مثال دی، گلاس کو منگوایا اور کہا اس میں 4 رنگ کا پانی ڈالو، اور ہر رنگ کو یا ہر پانی کو پھر الگ الگ کر کے بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، لیکن 4 مردوں کی یا 4 گلاس کی مثال لاؤ اور پھر پانی ڈالو۔ یہ ہے، ایک لڑکی نے اگر 4 سے شادی کی، بتاؤ بچہ کس کا ہوگا؟ تو نسل پاکیزگی کا عنوان نہیں رکھے گی، سمجھ رہے نا؟ پاکیزگی کا عنوان نہیں رکھے۔
اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے تک ہدایت دے دیں۔ خیر، تو داخل ہو جائیں ایمان میں۔ یہ بات میں آپ نوجوان سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی حالات کے شکار آپ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا بڑے اسپیشل شیطان ہے، خاص طور سے سنی صحیح العقیدہ کے لیے تو اللہ کا دعا۔ ایک سنی کو بہکانے میں حدیث کے آئینے میں بول رہا ہوں، اتنی پریشانی نہیں ہوتی 1000 عابد کو بہکانے میں جتنی پریشانی نہیں ہوتی ایک سنی کو بہکانے میں ہوتی شیطان۔ سنی عالم کا لفظ ہے وہاں پر، مگر وہ سنی اگر عالم نہیں ہے تو کائے کا وہ، اس لیے عالم کی مثال ہی نہیں دیا میں۔ عشق رسول اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ ایک فقیہ کا لفظ ہے، فقیہ سنی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے، وہ ہے نہیں۔ ہاں کتاباں تو لکھے اشرف علی تھانوی بھی، لیکن ہم نہیں مانتے۔ پڑھے لکھے عرب میں تو سب عربچ بولتے تھے، ہم سے بھی اچھا بولتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ابو جہل جو ہے اردو تھوڑا ہی بولتا تھا، وہ عرب میں پیدا ہوا تو عربی ہی بولتا ہوگا۔ سارے عرب کے کفار اردو تھوڑے ہی بولتے ہوں گے، صحیح ہے نا؟ ہمیں لینگویج مت دکھاؤ۔ ہم دیہات کے صحابی کو اپنی عزت کا سب سے بڑا مقام سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ امام اعظم سے بھی افضل ہیں، اور ان کے افضل ہونے کی وجہ نبی ہے، نبی کا عشق ہے ان کے سینے میں۔ آپ اگر نبی والے نہیں ہیں کچھ بھی کیجیے، آئی ڈونٹ کیئر، ختم، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات کبھی بھی حالات کے شکار مت ہونا۔ دیکھیے اگر نبی کے خلاف بولا جا رہا تو 10 جنے اگر بولنے والے کے فیور میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، کچھ بھی بہانہ کر کے، لاکھ جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے، بول کر نکل جاؤ نبی کی خاطر۔ ایسا لحاظ مت کرنا۔ ایک چائے بھی اگر گستاخ رسول کے ساتھ پی لیا نا آپ نے گستاخی سنتے ہوئے، تو یاد رکھنا ذرہ برابر بھی خون بن گیا تو پورے اس خون کے حصے کو کاٹ کر تمہارے خلاف گواہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ مرنا تو ہے، محنت کرو آپ، اللہ آپ کرم فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی سمجھوتا نہیں، سنگھرش کر سکتے آپ، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ترقی دے گا، پروموٹ کرے گا۔ ہمیں لوگ مطلب مرتے ہوئے کو دکھاتے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے یہ کہتے ہیں نا، ارے یہ ہے ویسا ہے ایسا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ حسین افضل ہیں یا یہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے افضل ہیں؟ علی اصغر افضل ہیں یا یہ بچے افضل ہیں؟ جب وہ شہید ہوئے تو اسلام نہیں رکا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شہید بھی ہوئے، اسلام نہیں رکے گا۔ ہمت ہے تو پوری زمین کو کھا کر بتائیں، امریکی نہیں کھا سکتے، اڑا دو نا۔ ارے ہم تو یزید کا بھی دیکھ چکے ہیں نا، مکہ مدینہ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ مکہ مدینہ اپنے قبضے میں کس نے لیا تھا؟ یزید ہی نے تو لیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تو حسین شہید ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے آپ حضرات اس بات کا ہمیشہ دھیان، اس میں غصے کی بات نہیں ہے، بھائی میں آپ سے پیار نہیں کرتا ہوں، اب آپ زبردستی کہیں کو بول رہے ہیں میرے کو؟ یہی چیز بتانا چاہ رہے تھے مفتی سلمان، لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، اسی لیے میں بڑی محبت سے بولتا ہوں۔ ہمارے جلسوں میں کبھی بھی آپ یہ دیکھے ہوں گے کہ جلسہ ہوتے وقت اگر ہم جذبات کی تقریر کریں تو کسی ہندو کے اس پر پتھر بازی کی جائے، کبھی دیکھے ہوں گے؟ نہیں دیکھے ہوں گے، بس نعرے لگتے ہیں محبت کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے جلسوں میں آپ دیکھیے چیخ پکار ہوں گے، مار پیٹ ہوں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا خدا ہے تمہارا؟ یہ کسی کو مار رہے ہو یار، گالی بک رہے ہو اور جے شری رام بول رہے ہو، کیسا خدا ہے؟ اس وقت تو کم سے کم اس کو بخش دو جس کے لیے تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بخشنے والے ہیں۔ غلط کام کرتے وقت کیسے یوز کر سکتے؟ ہم نے شریعت میں پڑھا ہے کہ کوئی اگر زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے
اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اب کسی لڑکی نے جو نکاح پر نکاح کیا، اگر پڑھ لے جمع کی دعا، جمع تو ہو ہی نہیں، وہ زنا محض ہے، کفر ہو جائے۔ اب آپ بتائیے، بات چھوٹی سی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس پڑھنے کو حلال جانا جو حرام تھا۔ تو حلال کو حرام جاننا یہ کفر ہے۔ حرام کو حرام جان کر کے مجبوراً اگر کچھ آپ جیسے آفیسز وغیرہ میں کبھی شادی وغیرہ کے موقع سے، یا بھی ہولی دیوالی ہی میں دیکھیے کوئی زبردستی لڈو کے یہ دے دیتے ہیں لا کر کے، ہے نہیں، وہ ڈبے وبے ہے دے دیتے، تو مجبور ہے وہاں پر آپ چیخ پکار نہیں کر سکتے۔ کچھ ہے کیا؟ اچھا، تو وہاں مجبور ہیں آپ، لیکن آپ انتظار کرتے ہیں کہ کون تو ہولی کا لا کر کے دے ہم کو، دیوالی کا لا کر کے دے، بلکہ دعا کرتے ہیں یا اللہ نہیں دے تو اچھا ہے۔ اگرچہ آپ بڑے بڑے آفس میں رہتے ہیں، مجبور ہیں۔ خوشی خوشی آپ اگر کریں گے تو گئے کام سے۔ اور یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی غیر مذہب والے کے فنکشن میں یا ان کے فیسٹیول میں، مذہبی رسم و رواج میں جا کر کے ان کی مذہبیت کو پرموٹ کریں گے تو کفر ہے۔ گزر رہے تھے، مجبور ہیں، جیسے میلاد النبی میں دیکھیے کیسا چیخ پکار کر رہے تھے، اب ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے، کیا کرنا؟ وہ پھولا اڑا رہے تھے، ایک دو پھول آ گیا گاڑی پر بھی، تو آپ وہ فوٹو کھینچ کر نہیں ڈال سکتے کہ مفتی صاحب کی گاڑی پر ان کے پھول آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں۔ بہرحال تو آپ حضرات، خاص طور سے نوجوان حضرات، مرد عورت بچیاں، اس بات کا خیال کریں کہ حالت جیسی بھی ہو، لڑکیاں یہ دھیان میں رکھیں کہ حسین صرف نہیں آئے تھے کربلا، شہر بانو بھی آئی تھی، حسین کی بیوی بھی آئی تھی۔ ارے ان کے پاس تو اتنا بہترین موقع تھا، وہ تو یمن کی شہزادے کی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، نہیں، یمنی شہزادی تھی وہ، ان کے پاس تو موقع تھا، مت جاؤ، اور تم جاؤ گے تو میں نہیں جاتی، جیسے آج ہے نا، زبردستی روک دیتے نا، جہاں پر اگر دیکھیں آپ کے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو بیوی روک دے تو دیکھو من کرنا پڑتا ہے، یا تو جھگڑا کر کے جاؤ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ گئی اور اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھی۔ یہ ہے شریعت۔ ہے ہماری ایسی بہنیں اور بیٹیاں؟ بتائیے، حالت نکاح میں رہتے ہوئے نکاح کر، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ہوگا انجام؟ اولاد ہوگی، ساری اولاد ولد الزنا ہوگی، معاذ اللہ، کیا قصور ہے ان اولاد کا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ خیر، باب نمبر 38، باب الفضل، فضل من استبرأ لدینہ، جو اپنے دین سے بھاگے، جو اپنے دین سے بھاگے۔ یہ رائچور میں ایک 2007-5-6 کی بات کر رہا ہوں میں، ایک شخص کا باپ یا ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے، نماز چھوڑ دیا تھا اس نے۔ ایک موقع ملا، فجر کی نماز میں ہمیشہ دیکھتا تھا ان کو میں، ارے کیوں نہیں نماز کو آ رہے ہیں؟ اس کے لیے نماز پڑھو جو میرے باپ کو لے لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مینٹلی طور پر ڈسٹربڈ ہے، لیکن بہت پھر کوشش کرتے الحمدللہ سنی تھے، توفیق مل گئی۔ غیر سنی ہوتے تو توفیق ہرگز نہیں ملتی، اور غیر سنی تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہابی لوگ تو مرمرے کھاتے ہیں قبرستان پہ۔ ہاں، اللہ رحم فرمائے۔ تو دین سے نہیں بھاگنا، دھیان رہے، آپ بے عمل ہو سکتے ہو، بد عقیدہ نہیں ہو سکتے۔ دین میں رہنا عقیدہ ہے، نماز ترک کرنا یہ عمل ہے، نماز کی قضا ہے، عقیدہ کی قضا نہیں ہے۔ ایک بار پانی میں اگر پیشاب مل گیا، اب وہ پاک کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن پانی میں اگر اس کو آپ نے انگلی ڈال دیا تو یہی مثال ہے بے عملی کی، اس پانی کو پھر ہم پاک کر سکتے اس سے زیادہ پانی ڈال کر کے، جس کو کہتے ہیں یوز کیا ہوا پانی
مائع مستعمل ہے، یوز کیا ہوا پانی کو آپ زیادہ ڈال کر کیا کر سکتے ہیں، ان کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یوز کیا ہوا پانی گویا یہ ترک عمل کی مثال ہے، لیکن اس میں اگر عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی تو ختم، اللہ آپ کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین، بڑی اہم حدیث ہے، حلال واضح ہے، مطلب اللہ نے جو قرآن میں کرنا تھا وہ کر دیا، اور جو میری زبان نے کر دیا وہ کر دیا۔ اب حلال و حرام میں اظہار تو کیا جا سکتا، تشریح کی جا سکتی، ایکسپلینیشن کا حق تو ہے، کمی بیشی کا حق نہیں ہے۔ کبھی ظہر کی 4 رکعت نماز کو 8 رکعت کر سکتے ہو آپ؟ بڑے بڑے مفتی نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ نبی نے کر دیا ہے، اب کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو جب سوچئے عمل میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، عقیدہ میں کہاں سے کمی بیشی کرنے کا حق ہے؟ عقیدہ ایمان ہے، نماز تو عمل ہے، لیکن یہ نماز جو عمل ہے یہ کمی بیشی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نبی نے کیا ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، سمجھ رہے نا؟ ہاں، کہتے ہیں الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے بیچ بیچ میں کچھ مسئلے ہیں جو مشتبہات کہلاتے ہیں۔ آپ پارہ نمبر 3 کی ابتدائی آیتوں میں، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں ایک آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 4 میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن میں ام الکتاب یعنی اصل کتاب جس سے مسائل حلال و حرام کے نکلے ہیں وہ 500 ہے، کہتے ہیں 250 سے حلال کا مسئلہ اور 250 سے حرام کا مسئلہ۔ اب 6666 ہے نا، تو 6166 آیتیں قصے ہیں نبیوں کے، ولیوں کے، کافروں کے، سمجھ رہے نا؟ کمال ہے، ذکر ہے، کچھ مشابہات آیتیں، مشابہت اس کو کہتے ہیں جس پر کو آپ کو بلیو کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اس میں غور و خوض نہیں کرنا، گمراہ ہو جاتا، کیونکہ جو کمپلیٹ مذہب ہے وہ 500 آیتوں سے بتا دیا آپ، اب اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اسی پر عمل کر لو نا، وہ کافی ہے۔ وبینہما متشابہات، اور حلال و حرام کے درمیان متشابہات ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، اکثر لوگ نہیں سمجھتے اسے، اور نہیں سمجھنا ہی ایمان ہے، نہیں سمجھنے کو سمجھنا ہی ایمان ہے۔ فمن اتقى المتشابہات، تو سنو، جو متشابہات، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جو متشابہات سے بچے گا، یعنی بچے گا سے مراد یہ ہے، ہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ جو متشابہات سے بچے گا، یعنی اس میں غور و خوض نہیں کرے گا، جو حلال ہے اس پر عمل کرے، جو حرام ہے اس سے بچے، تو وہ اپنے دین کو ایک دم ستھرا کر دیا، اپنی عزت کو اس نے ستھرا کر دیا، ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، ہاں یہی معنی صحیح ہے، جو متشابہات سے بچے گا وہ اپنے دین کے لیے برات چاہے گا، اور لعن طعن سے عزت کو محفوظ رکھے گا، اللہ کی بھی لعنت سے، رسول کی بھی لعنت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی آیت متشابہات کی ترجمانی یا اس کو پرموٹ کرتا ہو، وہ سمجھیے گا، بڑی اہم بات، اب اسی پر مکمل کروں گا، کہ وہ گویا وہ عزت بھی نہیں بچا پائے گا، عزت نفس، اور دین بھی نہیں بچا پائے گا، دین بھی اس سے رخصت ہے
اور اس کا جو عزت نفس ہے وہ بھی نہیں، سماجی سطح پر بھی اس کی عزت نہیں ہوگی اور شرعی سطح پر بھی اس کی عزت نہیں ہوگی۔ جو متشابہات کے پیچھے جائے گا، آیت متشابہات، اب آیت متشابہات سمجھا، جس کی مراد اللہ جانتا ہو اور اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہو، اور حبیب نے جسے چاہا بتانا وہ جانتے ہو۔ اب اس بات کو سمجھیے گا۔ خیر، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، جس کی مراد اللہ جانتا ہو، جو آیت کا معنی ہو وہ آیت سے ظاہر نہ ہو، جو ظاہر ہو وہ خدا کی مراد نہ ہو۔ فار ایگزامپل جو بڑی مشہور، اور آپ لوگ بھی ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا، سورۃ الکہف کی لاسٹ آیت کریمہ دیکھو۔ اے نوجوان ادھر، تم بھی شادی نہیں ہوئی ہے نا؟ ارے ہاں جی، ذرا وہ تو زیادہ جلدی پورے اٹریکٹ ہو کر کے سنیے۔ وہ یہ سب مثال میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ میں بیٹھا رہتا ہوں یہ سب کے لیے۔ ہاں، میرے پاس یہ سرپھرے لوگ بہت آتے ہیں، نہیں آتے تو مجھے ٹینشن ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے ہی جیسے ڈاکٹر انتظار کرتے ہیں نہیں، اور نہیں آئے تو ٹینشن ہوتا۔ خیر وہ تو پیسہ کے واسطے انتظار کرتے ہیں نہیں، لیکن میرے پاس نہیں آئے تو اتنی محنت کرے جی، کتاب دیکھے کون بھی نہیں آ رہے ہیں نا، ایسا۔ خیر، قرآن کی وہ آیت کریمہ جس کی مراد صرف اللہ جانتا، اور آیت سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ آیت سے ظاہر نہیں۔ جیسے آپ ہم سب بتائیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا سایہ تھا یا نہیں؟ سوچ کر بولیے گا۔ سایہ سمجھ رہے ہیں؟ دھوپ میں جو کھڑے ہوتے تو ایک کالا کالا دکھتا نہیں؟ ہاں، کمال ہے، سایہ کبھی گورا نہیں ہوتا، گورے کا بھی کالچ ہوتا وہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، سایہ نہیں تھا۔ یہ ہم بولتے ہیں نا کہ سنیوں کا نہیں، قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب آپ کہیے کہ قرآن و حدیث پر جو عمل کرے اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے، یعنی سنیوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 10 یا 11 جو بڑی مشہور آیت ہے کہ تحت اس کی تفسیر کے تحت بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر مدارک التنزیل، اور وہ اتنی گاڑھی کتاب ہے، گاڑھی سمجھ رہے ہیں نا، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے۔ جیسے آپ ٹیچر ہوں اور آپ کو بایولوجی نہ آتا ہو، لیکن مینجمنٹ نے آپ کو کہہ دیا بایولوجی پڑھانا پڑے گا، کیا ہوتا ہے؟ ریزائن کر کے جانا پڑتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ آتا ہی نہیں تو کیسا؟ ہاں، وہ بہت گاڑھی کتاب ہے، گاڑھی اتنی کہ اس میں حاشیہ ہی نہیں، خالی عربی، اور اس پہ بھی زبر زیر پیش نہیں، اس کی میننگ ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو میں پڑھا رہا ہوں تو عربی میں عربی کی میننگ تھوڑی تھوڑی ہے آزو بازو میں، صحیح ہے، تو گرامر دماغ میں ہے، اس کے حساب سے کر لیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ مدارک التنزیل میں یہ پورا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو ایک دم ہمیشہ کے لیے آپ نوٹ کر لیجئے، بہت نوٹڈ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور پاک، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، بے شک اللہ نے، جملے پہ غور کریں، ہم لوگ لینگویج جب یوز کرتے ہیں نا تو اسی لیے کہتا ہوں ان کے لینگویج ہی کو دیکھیے آپ، اسی میں اس کا جواب چھپا ہوا رہتا۔ جیسے ابھی بڑی رات کو آپ معراج النبی میں اگر اچھے مطلب مقرر سے سنے ہوں گے، ہاں، اور مقرر سے سنے ہوں گے تو پھر تو نورانی حقانی عرفانی تقریریں ہوں گی۔ یہ مقرر سے جو مطالعہ کرتے ہیں ایگزیکٹ قرآن حدیث کا، وہ بتائے ہوں گے رسول گئے، یہ نہیں ہے اللہ لے گیا تو اب سوال ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ اللہ کا لے جانا امپاسبل ہے ہی نہیں۔ جب اللہ لے گیا تو اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ خدا کے لے جانے پر اگر ایمان نہیں ہے تو گئے کام سے۔
اللہ لے گیا ہے رسول کو. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اس کا مطلب معراج نبی کو ہوئی ہے، نبی گئے نہیں ہیں، نبی کو لے جایا گیا ہے. صحیح ہے؟ ہاں. تو یہ لینگویج سے اپن لوگ کیا بولتے ہیں؟ حضور کو معراج ہوئی 27 رجب کو کتے. یہ معراج ہوئی نہیں، معراج میں لے جایا گیا، اس میں عظمت ہے، یہ توحید بن جاتی ہے. اور جو مسجد توحید رکھتے ہیں وہاں یہ بیان کرو آپ جا کر کے، جو اس رات کو نبی کی معراج کا انکار کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد صراط مستقیم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا بیان ہو رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں سارے سنیوں کا جتنا ٹاپک تھا سب وہی لوگ لے لیے. اور اپن لوگ کیا ہے بھائی، جو عام مقرر ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو میں تو یہ بھی اس کا بھی قائل نہیں. جب آپ کے پاس صبح و شام خدمت کرنے والے اوتھنٹک خادم موجود ہیں، اب باہر سے مت بلاؤ. اس کی ایک وجہ بتاؤں. جیسے ابھی میں درس دے رہا ہوں، اب اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ پوچھ سکتے ہو نا، لیکن اگر باہر کا میں ہوں اور چلا جاؤں پوچھنے کو سوچنا پڑے گا. باہر کے بھی مقرر آتے نا، انہوں کیا بولے میرے سے پوچھتے آپ. کمال ہے، 40,000 کا لفافہ ان کو دے آپ. آپ سمجھ رہے ہو؟ ارے آنے جانے کا بائی پلین. انہوں کیا بولے کنفیوز آپ ہیں اور ایکسپلینیشن ہم سے پوچھ رہے ہیں. کمال ہے. ایسا مت کیجیے، اپنوں کو بلائیے جو آتھنٹک ہیں، بلائیے وہ دور ہو یا نزدیک، کہ آسانی سے ان سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں. یہ طریقہ نبی کا بھی ہے. اب آپ دیکھیں یمن میں بھیجا معاذ کو، یہاں مت آؤ میں خود بھیج رہا ہوں، دین وہاں سیکھو. دیکھیے آپ نبی موجود ہیں لیکن یمن والوں کو بلا نہیں رہے ہیں، خود معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں جاؤ. دیکھا یہ طریقہ ہے کہ جہاں جو یہی تو ہے. 4 امام کا بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ امام اعظم کے سے تعلق رکھنے والوں ان سے قریب ہونا، ان کو فالو کرو حق پر ہو. امام شافعی سے قریب ہو ان کو فالو کرو حق پر ہو. اگر امام اعظم تمہارے پاس موجود ہے تو چھلانگ لگا کر کے امام مالک کے پاس مت جاؤ. جب حق پر ہے اور حق کو آپ کو فالو کرنا ہے نا آسانی سے. یہ دیکھیے میں متشابہات سمجھاؤں گا اس بات کو. پہلے کہا میں نے سورۃ الکہف کی لاسٹ آیت کریمہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. وہ یوحا الیہ کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت تو ایک دم مشہور ہے، پڑھیں. اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے یہ ایک آیت، قل انما انا بشر مثلکم، پارہ نمبر 24 میں. ٹھیک ہے، آخری سورہ جو ہے یہ 2 جگہ پورے قرآن میں ہے. اس آیت کریمہ کو اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں خوب پرموٹ کر رہے ہیں. حضور ہمارے سر کے ہیں. یہ ایسا سر کے ہوئے ہیں کہ حضور ہمارے سر کے ہیں. اب غور کر رہے ہیں اس جملے پہ، بولتے ہیں کہ نہیں؟ وہ پیش کرتے، دیکھو قرآن میں ہے نا، حضور خود کہہ رہے ہیں تم نہیں مانتے کیا؟ قرآن نہیں مانتے کیا؟ ایسے ہی بولتے نا. اب آپ کو اتنا مطلب مس لیڈ کر دیتے اور آپ اتنا مس یوز ہو جاتے. جی جب قرآن میں ہے تو غلط نہیں ہو سکتا نا ہے. لیکن یہ کنفیوژن جو آپ کا، ایسے بھی موقع اگر آئے نا خوب سنو ان کی بات. ایک لفظ بولو جو وہ بولتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، میں اپنے حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ لوگ یہ بات بولتے ہیں 2 گھنٹہ تک میں وہابی کو سمجھاتا ہوں، پورے قرآن دکھا دیتا ہوں، یہ سب صحیح بولے آپ، مگر میں اپنے حضرت سے پوچھوں گا. ایسا غصہ آتا کہ لگتا دروازہ بند کر کے پیٹوں اس کو. صحیح کہہ رہا ہوں. 2 گھنٹہ ٹائم لے لیا یار، تو قرآن دکھا دیا، حدیث دکھا دیا، ایگزیکٹ دیکھ لیے، وٹ ٹو وٹ ترجمہ کرا دیا، پھر کیسا بولتا جی حضرت؟ یہ میری حسرت رہ گئی. مگر اللہ پاک دیتا ہے. ٹھیک ہے آپ حضرت نہیں، اشرف علی تھانوی کو زندہ کر کے چھوڑو، ان سے پوچھو جا کر کے. میں نے قرآن دکھایا ہے، بتایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو بتانے کے بعد آخر میں بولتا ہوں یہی ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت. پہلے نہیں بولتا ہوں. پہلے بولے تو ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں، ارے یہ وچ ہیں. ہاں
पूरा बताने के बाद आखिर में बोलता हूं मान लिए सही है ना, हाँ ये 6 मसले के अल्लाह। अब कई करते क्या, पहले बोल चुके हो मान लिया हो। समझ रहे हो, ये तरीका अपनाओ आप भी। और वही बता रहा हूं अभी को, क्या बोलते हैं आपको, कुरान कह रहा है कि मैं तुम्हारे सर का हूं। अब मैं अगर बोल दूं कि हुजूर हमारी तरह है, तो कुरान में तो हुजूर, कुरान तो खुद कह रहा है। तो अब मैं पहले एग्जैक्ट तर्जमा कराऊं, फिर देखिएगा। मैं तर्जमा करा रहा हूं, अकीदा नहीं दे रहा हूं, तर्जमा है। अच्छा, उस तर्जमा से पहले आपकी शादी हुई, आपकी नहीं हुई, दुआ करूं, चलो अच्छी लड़की मिल जाए। और जब हम अच्छी लड़की बोलते ना, तो वो करीना मुराद नहीं होती, हजरत फातिमा की कनीज मुराद होती है। आप समझ रहे हो। और ये मिल गई तो दोनों जहान मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यही तरजीह दीजिएगा, मर्द बनो मर्द यार। नबी ने कहा है नौजवानों, ताकत है तो करो, नहीं तो रोज़ा रखो। तो तुम्हारी जवानी की तो ताकत, मतलब नबी कायल है। अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कि वो बाप बड़े पैसे वाले हैं, पहली रात को बीवी को बोल देंगे जरा एक अपार्टमेंट दिला छोड़ो, नहीं होता। तो गुनाह है, गुनाह। तो सुन्नत नहीं, फैजान सुन्नत नहीं। हमेशा ये ज़हन दो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार हूँ। इतना ज़रूर है कि मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं। मगर एक बात ध्यान में रखिए कि आप बाप माँ के यहाँ जो खाती थी, अगर अच्छे से अच्छा खाती थी तो वो बाप माँ है आपके, शौहर नहीं थे। मैं शौहर हूं तो मैं अपना लेवल दिखाऊंगा ना, और आपको इस लेवल की इत्तिबा करनी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा खिलाऊं, ये होना चाहिए। उसमें अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं। जो जब बोलते हैं ना, अरे क्या जी तुम हफ्ते में भी पिज्जा नहीं खिलाते, हमारे भाया ला के देते थे, ऐसा हो गया, तब आप गुस्सा जाते, जाओ भाई के पास जाओ। वो वैसा नहीं बोल रहा, अरे वो भाया थे, शौहर नहीं थे, ऐसा बोल रहा। समझ रहे ना, उनकी शादी हुई तो जरा देखना, ला के दिए तो फिर उनकी बीवी क्या करती। तो ऐसा समझाए तो जरा अंडरस्टैंडिंग होती है। गुस्सा आ जाते आप, नहीं होता वैसा। अब जरा सुनिए, हाँ बताने ये जा रहा था, शादी किसकी आपकी हुई है, हाँ तो आप रहिए। अगर आपकी बीवी बाजू में हो, ठीक है, मैं उनसे पूछूं आपके शौहर का नाम क्या है, तो अगर वाकई वफादार होगी तो नहीं बताएगी, इन्हों है पूछ लीजिए ना, सही है ना। ये वफादारी है। ख़ासतौर से इंडिया की तो माशाल्लाह हमारी जो बीवियां हैं, शौहर का नाम वो आजकल लेटेस्ट लेती हैं, वो सानिया मिर्ज़ा जैसे लोग होंगे, लेटेस्ट होता। बाप माँ पैदा करे सो, शादी होते मलिक बन गई। देखिए न ये मिला न वो मिला, हो गया, सब गड़बड़ा गया। बाप माँ खैर, अल्लाह ताला दुनियादारों से महफूज फरमाए आपको, आपकी बहनों बेटियों को, सही है। हाँ, मैं कहने ये जा रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा कि तुम कहो, तो एक सवाल होता है ना कि तुम क्यों नहीं कह रही हो। आप करोगे, तुम ही बोल दो ना। अरे नहीं जी, बाद में बताऊंगा काय को नहीं बोल रही मैं, अच्छा नहीं लगता शौहर का नाम लेने, इज्जत वाले होते हो ना, बड़े होते हैं, सही है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी को आप देखिए, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं, लेकिन नबी हर एक का नाम लेते थे। तो शौहर ले ले जायज है, आप भी अदब करो तो कोई हर्ज नहीं, एजी ओजी बोलो चलेगा, लेकिन ये अदब है। आप समझ रहे हो, कहना यह है कि अगर कोई आपसे कोई चीज कहवाए तो इसका एंगल दूसरा होता है कि नहीं। अब कोई कहे आपको, एंगल दूसरा होता है। यहां पर आयत में देखिए, दोनों जगह में ये सरके का जो तर्जमा करते हैं, दोनों जगह की आयत में सबसे पहला लफ्ज है कुल। सबसे पहला लफ्ज क्या है, कुल, जिसका माना क्या होता है, कहिए। इसका मतलब अल्लाह कह रहा है। अब आप जनरली तर्जमा भी करें तो से मोहम्मद, ए मोहम्मद कहो।
آپ کہو ٹیل می، ہے نہیں، آپ کہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو بتائیے یہاں پر کتنا مس گائیڈ ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ لفظ فرما رہا ہے پر غور کیجیے. اللہ کیا فرما رہا ہے یہ نہیں وہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. وہ آپ کا عقیدہ بن گیا کہ حضور ہماری طرح ہے، اللہ فرما رہا ہے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ فرمائیے. سمجھ رہے ہو آپ جملہ؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے یا فرمانے کو کہہ رہا ہے اللہ؟ دونوں میں فرق ہوا نا. بیوی کہہ رہی ہے یا بیوی کہوا رہی ہے. یہ مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ، آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ تو قل حبیب آپ کہیے، اس کا مطلب یہ خدا کا عقیدہ نہیں ہے، خدا کے رسول کا ہے. جملے پہ غور کریں آپ. حبیب آپ کہیے، سمجھ گئے؟ تو اب اگر کوئی ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے قرآن میں ہے تو فوراً پوچھے کہاں ہے قرآن میں، ذرا ایگزیکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرو تو. اور جیسے ہی فرسٹ ورڈ کا ترجمہ کرے رکو، تم تو بولے اللہ فرما رہا ہے، تم تو بولے اللہ فرما رہا، لیکن یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہو کہ محمد آپ کہیے. تو اللہ تو محمد کو فرمانے بول رہا ہے، یہ کہو نا، تم کو تو نہیں بول رہا ہے. اے 72 والو، تم کہو محمد کو اپنی طرح. حبیب آپ کہیے میں تمہاری طرح ہوں. جملے پہ غور کر رہا ہے؟ جب اللہ نے کہا محمد آپ کہیے میں تمہاری طرح ہوں، یہ نہیں کہا، دھیان دیجیے گا، اے امت محمد یا تم کہو محمد تمہاری طرح ہے. ایسا ہے؟ قل حبیب آپ کہیے. اسی میں یہ عقیدہ ہے، تم نہیں کہہ سکتے، اللہ نے محمد کو کہا ہے. ہو گئی بات کلیئر ایک دم؟ جیسے میکائیل علیہ السلام وحی لانے والے نہیں ہیں اگرچہ فرشتے ہیں، صحیح ہے؟ اسرافیل علیہ السلام وحی لانے والے نہیں ہیں اگرچہ فرشتے ہیں اور اوتھینٹک ہیں، اولو العزم بڑے فرشتے ہیں. کچھ گڑبڑ ہو رہا؟ ہاں، کیا ہو رہا؟ کچھ تکلیف ہے؟ بولو. سمجھ رہے ہیں یا بند کر دوں؟ ہاں نہیں، کچھ بھی ہے تو ذرا بولنا. والد صاحب آ گئے؟ ہاں، بھوک لگی ہے تو بھی بولنا. چلو تو ذرا غور کیجئے. اللہ نے یہ نہیں کہا اے امت محمدیہ تم کہو کہ محمد ہماری طرح ہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ہوں. دنیا میں ہمارے حضرت جو ہے نا ایک مثال دیتے تھے کہ اگر باپ کہے بیٹے کو میں تمہاری طرح ہوں تو بیٹا بھی بول دے کہ تم ہماری طرح ہو. ذرا دھیان دے، غصے میں، اور مطلب غصے میں بھی بولتے تھے اور مذاق میں بھی، حالانکہ علمی مذاق ہے. اگر اس میں ایکوالٹی مراد ہے تو پھر نکاح کیوں کرتے؟ ممچ کافی ہے نا، دونوں کا حکم ایک ہی اگر ہے، یہی نہ مراد لیتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، مطلب جو حضور ہیں ہم ہیں، جو حضور ہیں ہم ہیں، یہ ایکول یکساں ہے نہیں، کامن بالکل یکسانیت مراد لیتے ہیں. یہی نا وہابی لوگ یہی تو کہنا چاہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح، ان کی اتنی تعظیم کرنے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو بڑا کہنے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر تو اگر باپ نے کہہ دیا تم ہماری طرح ہو، اور کہتے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری طرح ہے، ارے بیٹا میرا تو ہماری طرح ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا ایسا ہے کہ ایک ہی نکاح سے کام چل جاتا ہے؟ نہیں، وہاں ہماری طرح سے کچھ تو مراد ہے. باپ کہہ رہا ہے تو عزت ہے، بیٹا کہہ رہا ہے تو تعظیم ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں. تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ کہیے امت سے ایک مت کہ میں تمہاری طرح ہوں، تم مت کہنا کہ تم ہماری طرح ہو. ایک بات. دوسری بات، یہ لفظ تمہاری پر غور کیجیے. جب نبی نے کہا تمہاری طرح، تو کیا یہ تھانہ بھون کے لوگ تھے محمد کے سامنے؟ جب میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میرے مخاطب آپ کو نا. تو جو بھی، جیسے میں نے مسئلہ ان سے پوچھا تمہاری شادی ہوئی، تو کیا اب ہر غیر شادی شدہ کہے گا کہ میرے کو بولے مفتی صاحب، ان کو بولے ہیں؟ ہاں یہی. تو جب نبی نے کہا تمہاری طرح،
تو نبی کے مخاطب ہوں گے نا، وہ تمہاری کون ہے؟ تو آپ آئیے تفسیر میں، وہ کفار مراد ہے، وہ مشرکین مراد ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ حدیث سمجھانا ہے، متشابہات۔ اب کیا معنی ہوگا؟ محمد کہیے ان مشرکین سے میں تمہاری طرح۔ اب بتائیے کیا خدا کی یہی مراد ہے کہ میرا حبیب کفار کی طرح ہے؟ تو جو خدا کی مراد ہے وہ آیت سے ظاہر نہیں، اور جو آیت بول رہی ہے وہ خدا کی مراد نہیں۔ تو اب یہ آیت متشابہات ہو گئی کہ نہیں؟ مجھے یہی بتانا تھا کہ یہ آیت کریمہ کو پرموٹ مت کرو ورنہ دین سے ہاتھ دھو لو گے، کیونکہ اس آیت کریمہ کو متشابہات کہتے ہیں۔ 250 آیتیں جو حلال و حرام کی ہیں ان کو دیکھو، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ آیتیں متشابہات ہے اس لیے کہ خدا کی مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے محبوب کو کہے کہ کافروں کی طرح ہو تم، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور تیسرا معنی دیکھیں، تیسرا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، تم نہیں ہوں۔ کچھ سمجھے جملہ؟ میں کہوں کہ میں تمہاری طرح ہوں تو کیا تو میں تو ہو گیا؟ الگ ہوئے نا جی، صحیح ہے نا؟ الگ ہوئے نا، تمہاری طرح ہوں تم نہیں ہو، ہو گیا تو الگ الگ ہو گئے نا۔ تو جو نبی ہے وہ تم نہیں، جو تم ہو وہ نبی نہیں، اسی میں تو تمہاری طرح ہی نہیں۔ ایک معنی یہ، اور سب سے اوتھینٹک معنی جو ہے یہ درس میں ہو سکتا، وہ جلسے میں نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کیجیے، آخری جو سب سے اسی آیت کریمہ میں ایک اور معنی ذرا سمجھا رہا ہوں۔ آپ کہاں تک پڑھے ہیں؟ اب ٹینشن مت لو، ارے پوچھ لیتا ہوں ایسے۔ اب جیسے میرا نام نیر اعظم ہے، اب ان میں سے اگر کسی کا نام ہو اور وہ مفتی نہ ہو، وہ حافظ نہ ہو، دھیان دیجیے گا، تو صرف اگر نیر اعظم بولے تو پھر ذرا سوچنا پڑے گا کون نیر اعظم۔ لیکن اگر بول دے مفتی نیر اعظم تو پھر جو نہیں ہے مفتی وہ نیچے کر لیں گے، بالکل ہے، میرے کو نہیں بلایا جا رہا۔ کلیئر بات ہے؟ مطلب جو صفت ہوتی ہے نا، آپ سمجھ رہے، جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے، جو ایڈ نون ہوتا ہے، وہ کسی سے اگر ایڈ ہو جائے تو اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ایک دم آسان مفہوم ہے۔ آپ پروفیسر ہیں، وہ پروفیسر نہیں ہے، مگر نام دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اگر میں نے کہہ دیا پروفیسر زید آئیے تو آپ آئیں گے، زید اگر بولوں تو دونوں تیار رہیں گے، یہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے، اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو اللہ پاک کہہ رہا، حبیب کہیے انما انا بشر یوحا الی، میں ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ میرے پاس، اب ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں ہمارے سر کا کتنی مرتبہ وحی آئی ہے ان کے پاس؟ ڈیوائیڈ ہو گیا کہ نہیں؟ کہ نبی کی بشریت وحی والی بشریت ہے اور آپ کی ہماری بشریت کامن ہے، عام ہے۔ ہو گئی کلیئر بات؟ ہاں۔ تو بہرحال اگر ایک ایک لفظ کی توضیح کی جائے تب بھی عظمت رسالت ہی ٹپکتی ہے اس سے، اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ آیتیں متشابہات ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اب ذرا آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، یہ میں کہہ رہا تھا اسی آیت کے ذریعے سے، حضور کا کیا نہیں ہے؟ سایہ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا اور حدیث کا دونوں کا عقیدہ، کیونکہ حضور نور ہے اور نور کا سایہ، اب ذرا بتائیے تو ٹیوب لائٹ کا سایہ، لائٹ کہہ رہا ہوں، وہ ٹیوب جو لائٹ، وہ نہیں، جو لائٹ ہے، لائٹنگ، اب یہاں پر ہے سایہ نہیں، یہ ہے لائٹنگ، سمجھ رہے؟ یہ ہے لائٹنگ۔ اور وہ جو گول گول ہے اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے، وہ تو نہیں بھی جلائیں گے تب بھی وہ ہے۔ ہاں، تو لائٹ کا سایہ نہیں ہوتا، سمجھ گئے آپ؟ واہ۔ تو فار ایگزامپل حضور تو خیر پوری دنیا کو لائٹ دینے والے ہیں۔ قرآن پاک سورہ مائدہ کے آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، مشہور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہے نا، پڑھے نا؟
تحقیق کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آیا. اور ہم اگر بولیں یا اعلیٰ حضرت کی کنز الایمان سے اگر مراد لیں تو یہ ہو جائیں گے. میری عادت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں سے لیا ہے پہلے میں اس کو پیش کروں تاکہ یہ آرام سے ایک دم. ہاں فرماتے ہیں کہ اسی میں دیکھیے تفسیر جلالین وغیرہ میں کہ نور سے مراد ذات رسالت ہے. تو مانا ہوا تحقیق کہ تمہارے پاس نور کی شکل میں کون آئے؟ حضور آئے. اور کیا لائے؟ روشن کتاب لائے. سبحان اللہ. صحیح ہے. ہاں نور کا سایہ نہیں. یہ قرآن سے. اب سورہ نور کی ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیے کیا مناسبت ہے. سورہ نور میں جو آیت نمبر 10 کے تحت تفسیر مدارک بول رہا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا کرنا پڑا کہ مگر عقیدہ کتنا خوبصورت مل رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھا یہ رہا تھا کہ آپ لوگ بولتے ہیں حضور کو معراج ہوئی نہیں، حضور کو لے گیا. ایسے اللہ پاک نے حضور کا سایہ نہیں رکھا. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. دھیان دیجیے گا دونوں میں فرق ہے. اللہ نے سایہ نہیں رکھا. عربی کا جملہ ما اوقع. وقع مانے ہوتا ہے تھا اور اوقع مانے ہوتا ہے رکھا کا. وقع مانے پڑھنا اور اوقع مانے پڑھانا. اللہ پاک نے حضور کا سایہ زمین پر پڑھایا ہی نہیں تو پڑھتا کیسے؟ صحیح ہے. حضور کا سایہ زمین پر نہیں تھا یہ بولے مگر عقیدہ یہ رکھیں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور کو نور بنایا اور نور کا سایہ. اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہو جائے گا آپ سے. پھر تو اللہ پاک اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے نبی بھی نور ہے تو شرک ہو گیا نا. ارے رے 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 اب کیا کرنا؟ اصحاب ظاہر ہیں، چمکتا جو نظر آتا ہے ان کو سب ہیرا نظر آتا ہے. سمجھ رہے؟ درد کر رہا ہے اب جھڑا لینا آپ. تو حضور بھی نور ہے اللہ بھی نور ہے. ایسا کیسا ہوتا جی؟ دیکھو تم لوگوں کو بولتے وہ لوگ ایسا کیسا ہوتا جی؟ یہ بہت بڑا شرک ہے. نہ کرو تو توبہ توبہ توبہ. اور توبہ کہاں سے؟ منہ سے نہیں کرتے، گال میں مارتے ہیں. ایسا ہی توبہ 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 توبہ. ہاں اوپر کی توبہ توبہ. خیر تو ان کو اس کا جواب یہ دینا اچھا اللہ بھی نور ہے، ہاں نور السماوات، نبی بھی نور ہے، ہاں بڑے مسئلے کی بات ہے. اب ایک آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ، تو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نہیں پہلے عزیز، ایسا رسول آیا جس کا نام عزیز ہے، جس کا نام رؤوف ہے، جس کا نام رحیم ہے. رسول کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے. ہاں اس آیت میں سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ فاتحہ والی آیت مشہور ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے نا. عزیز رسول کی شان ہے، یہ رسول کا نام ہے. صحیح ہے. اب آپ بتائیے واللہ عزیز ذو انتقام. قرآن پاک میں اللہ عزیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحیم ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ رؤوف ہے. ارے خالی نور ہی کو تم لے کر بیٹھے، میں قرآن سے اتنے نامہ اللہ کے بتاؤں جس کے ساتھ ساتھ رسول کے بھی نامہ نظر آ رہے ہیں. یہ تو شرک نہیں بڑا شرک ہو گیا نا. تو پھر قرآن شرک کا درس دینے آیا یا ہدایت کے لیے آیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ تو اب کیا معنی ہوگا یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے. ان کا سر ختم. ہاں ایسا جواب دیے تو. اور یہ میں پڑھانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ جواب دو. دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگوں کو تو ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں مگر آپ لوگ بنو گے تب نا. ہزاروں ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. الحمدللہ تم ایک کو ڈال کر پریشان. اسلام ایک کی وجہ سے نہیں خدا کی وجہ سے پھیلے گا. الحمدللہ
منتخب جس کو سلیکٹر بولتے ہیں، سلیکٹر خدا ہے، نہیں مرتا ہے، سلیکٹڈ مر سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ منتخب جا سکتے ہیں، منتخب نہیں جائے گا، وہ خدا ہے، وہ آج ہمیں چنا ہے، کل کسی اور کو چنے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اب ذرا تو آپ اللہ نور اور نبی نور ماننے میں شرک نظر آ رہا تھا، دکھا دیا میں نے انڈیکس، تم ایک لائے انڈے، میں نے تین اللہ لایا اور تین رسول لایا، تو 6 کتنا بڑا شرک ہو گیا۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھو اللہ کی جو انڈیکس میں ہے، یہ نور کا انڈیکس، عزیز کا یا رؤوف کا یا رحیم کا جو ہے، آپ بریلی میں آ کر بولو یہ ذاتی ہے اور یہ ہے گفٹڈ، عطائی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں مانے تو پھر وہی شرک والا مسئلہ آتا، یعنی رسول کا جو نور دکھ رہا یہ مخلوق ہے، رسول کا جو رؤوف یا رحیم یا عزیز دکھ رہا یہ اس رؤوف نے رؤوف بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ اس رحیم نے رحیم بنایا، اس عزیز نے عزیز بنایا، اور اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ ہے گفٹڈ اور ان گفٹڈ۔ اللہ پاک کا پرسنلی ہے، ذاتی ہے، اور یہاں گفٹڈ ہے، عطائی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ایک سایہ کو سمجھانا تھا، وہ بیچ والی بات ہے، بڑی اچھی سب بات آ گئی ہے، ایک دم ایمان تازہ ہو رہا نا، 2-3 بوٹی زیادہ کھانا۔ چلو اب یہ سمجھانا ہے مجھے حضور کا سایہ نہیں، اور یہ سایہ نہیں کیوں رب نے رکھا ہی نہیں۔ اب میں تمام صحابہ کرام کو کیوں پیش کروں؟ ایک دم جو اصل صحابہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سبحان اللہ، 4 یار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پر الزام لگا تھا۔ افسوس ہے کہ آج نام تو عائشہ رکھ لیتے ہیں لیکن رسول کے بھروسے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ الزام لگایا قوم نے، مگر مصطفیٰ نے یہی کہا تھا، ما علمت اہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کے لیے خیر ہی جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، نبی کا وہ علم غیب ہے، منبر پر خیر ہی جانتا ہوں، لیکن اتنا عام کر دیا تھا کہ تھوڑی افیکٹو ہو گئی تھی بتقاضۂ بشری حضرت عائشہ، تہمت لگی تھی، تو ساری باتیں کسی موقع سے مجھے سمجھانا ہے، بے سایہ ہونا، آیت متشابہات، حدیث متشابہات، یہ سمجھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، مجھے اعلان کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ میری بیٹی ہے، اگر میں کچھ بھی کہوں گا تو لوگ ایک باپ کا نام لے کر کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ باپ ہے اپنی بیٹی کو تو اچھا ہی بولے گا نا، اس لیے میں کچھ نہیں بولتا۔ کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ عمر ابن خطاب کو بلایا، عمر ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عائشہ پاک ہے۔ عمر ابن خطاب حضرت عائشہ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ پاک ہے، کیونکہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ کہا اس سے اس سے کیا کنیکشن ہے؟ کہا پوچھئے تو صحیح۔ کہا بتاؤ کیوں نہیں بیٹھتی مکھیاں؟ کیونکہ ہر مکھی اچھی نہیں ہوتی، کچھ مکھیاں غلاظت پر بھی بیٹھتی ہیں، تو امت کو فیصلہ کرنا پریشان کن ہو جاتا۔ اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے حبیب پر وہ مخلوق بیٹھے جو غلاظت پر بھی بیٹھنا جس کی صفت ہو، اس لیے حبیب کے جسم پاک کو اتنی حفاظت کا عنوان خدا دے کہ وہ مکھی جو وہمی طور پر ہمیشہ نہیں بیٹھتی، سب نہیں بیٹھتی، اس سے جب آپ کے جسم کو بچایا تو اگر عائشہ غلط ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے اس کو رکھتا؟ کیا کمپیئر دیکھیے کتنا خوبصورت کیا۔ اس لیے کہتا ہوں عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، سبحان اللہ، جان تو رہے ہیں سب کچھ۔ حضرت عثمان کو کہا یا عثمان بولو عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ پاک ہے۔ اچھا
کیوں؟ انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع قدم انسان علی ذلک الذل. یہ عربی کے جملے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے سفر و حضر میں جتنا رہا ہوں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کا سایہ زمین پر. وجہ اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ سایہ رکھتا تو ہم سب آپ کے بازو میں رہتے نا، تو سایہ لیفٹ ہوتا یا رائٹ ہوتا، آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا، کسی سمت ہوتا تو ہم لوگوں کا ہو سکتا ہے کسی انسان کا قدم پڑ جاتا. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نبی کا سایہ رکھے اور بازو میں رہنے والا کوئی بھی، چاہے صحابی کی شکل میں ہو یا کسی بھی عام انسان کی شکل میں ہو، میرے حبیب کے سائے پر قدم رکھے. تو جو اللہ ایسا پروٹیکشن آپ کا کرتا ہو، اس طرح سے حفاظت کرتا ہو آپ کے سایہ کی، تو آپ کی ذات کی کتنی حفاظت کرتا ہوگا. آپ کے بستر پر کس طرح سے عائشہ اگر غلط ہو تو لائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. عائشہ حق ہے، پاک ہے. کتنا خوش ہوئے ہوں گے. علی سے پوچھا، علی سے کہا علی تم بتاؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ، میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ، اچانک آپ نے اپنے پاؤں کے نالین کو اتار دیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ حضور کی نماز تھی، نالین کو اتار دیا. تو کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اتارنے کے بعد جب ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے یہی کہا تھا نا کہ عین نماز میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ نالین کے نچلے حصے میں کچھ لگا ہوا ہے، حبیب اسے اتار دیجئے. تو کہا ہاں ٹھیک ہے. انداز دیکھیے پوچھنے کا جو سب جان رہے، امت کو الفاظ اور عقیدہ حقہ اور خوبصورت جو دینا چاہ رہے ہیں. کہتے یا رسول اللہ سوچئے، آپ کا نالین آپ نہیں ہے، آپ سے ٹچ ہے. نالین آپ سے ٹچ ہے، وہ آپ نہیں ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے جوتے چپل پہنتا، صحیح ہے؟ ہاں، وہ ایک ٹچ ہے، اس کو آپ اتارتے بھی ہیں. یا رسول اللہ سوچئے، جو اللہ ایک ٹچ چیز سے، کوئی اگر غیر ضروری چیز ٹچ ہو جائے، لگ جائے، اسے اتارنے صرف نہ بولے، سید الملائکہ کو بھیجے، فرشتوں کے سردار کو بھیجے کہ حبیب کو کہو کہ وہ نالین اتار دیں. تو اگر عائشہ حق پر نہ ہوتی، غلط ہوتی معاذ اللہ، تو اللہ جبرائیل کو ضرور بھیجتا اور آپ کو انفارم کرتا کہ عائشہ سے نکاح نہ کریں. کیا بات ہے، کتنا ایمان تازہ ہوا ہوگا. واہ، کتنا خوش ہوئے ہوں گے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں صرف ایک بات جو میں وہابی کو بتانے جا رہا ہوں کہ سایہ نہ ہونا یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب قرآن سے بے سایہ ہونا بھی ثابت ہے اور آیت قرآنی سے بھی بے سایہ ہونا بھی ثابت ہے. اب اگر تم نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو تو آخری بات بول رہا ہوں، اپنے آپ کو بے سایہ ہو کر کے بتا دو. اور تم جب بے سایہ نہیں ہو، اور بے سایہ ہونا یہ قرآن کا عقیدہ ہے اور حدیث کا عقیدہ ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس عقیدے پر رہنے والا ہی سچا قرآن والا ہے اور سچا حدیث والا ہے. تم صرف اہل حدیث نام کے ہو، صاحب بات. اگر اہل حدیث پکے اور ریئل میں ہوتے تو یہ حدیث پر عمل کرتے اور نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھتے کہ نبی بے سایہ ہیں. اور جب بے سایہ مان لیتے تو انما انا بشر مثلکم کو پرموٹ نہیں کرتے، کیونکہ تمہارا تو تم سے کئی گنا ڈراؤنا سایہ آ جاتا ہے. ہاں، اور شادی بیاہ میں چلے جاؤ، 4-5 لائٹ ہو تو کتنے سائے آ جاتے. اللہ کرم کرنا، ایک ایک آدمی دیکھیں نا، آپ ہی کے 2 سایہ دکھ رہے ہیں. ہاں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے. بڑی بات آگے تک چلی گئی اور حدیث 1 اور 2 حدیث ہوئی ہے. اور رہنے دیجیے دوسرے
باب نمبر 39 انشاءاللہ آئندہ، بڑی اہم وہ بھی حدیث پاک ہے۔ کچھ سوال وغیرہ ہے تو آپ لوگ کریں، نہیں ہے تو دعا کر دیتے ہیں۔ آپ سے بعد ہاں پوچھیں۔ دیکھیے، جس نے رسول کو دیکھا اس نے خدا ہی کو دیکھا، اور میں آئینہ خدا ہوں، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو یہ شرف نہیں بخشا یا بخشنا چاہا ہے کہ کوئی مجھے ڈائریکٹلی دیکھے۔ یہ شرف صرف میں اپنے محبوب کے لیے رکھا ہوں، یہ خصوصیت ہے حضور کی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تو ہو گئے، پھر بعد میں کبھی بھی ضد نہیں کی ہے، کیونکہ ضد کرنا یہ ان کے اسٹیٹس سے اوپر تھا۔ ضد کرنا اسٹیٹس سے اوپر تھا، دیدار کرنا محمد عربی کا اسٹیٹس تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میں آئینہ خدا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی جو آپ کی حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ میں آئینہ خدا ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھ جاؤ کہ اللہ کو دیکھ لیا اس نے، سمجھ جاؤ، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تم۔ اس سے بھی صحابہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو دیکھ کر کے عظمت پائی ہے وہ اس لیے کہ خدا کو ایک واسطے سے دیکھا ہے اس نے۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک اور مفہوم ترمذی کے حوالے سے کہ جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا ہے۔ یہ تینوں حدیث ہیں، وہ مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک کا اختیار شیطان کو تو دے دیا، جب جہاں جس کو چاہو جو شکل چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن میرے حبیب کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، یہ اس کو دیا ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ میری شکل شیطان کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اور آ جائے اور کچھ اچھی باتیں بھی بولے تو اس کی تحقیق کرو، لیکن اگر میں آؤں تو بے تحقیق سمجھو کہ میں ہی آیا ہوں۔ اسی لیے تو عبد القادر جیلانی نے تحقیق کیا اور کہا تو شیطان ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ میں اللہ ہوں، میں تم سے راضی ہوں، نماز چھوڑ دو۔ کہا تو شیطان ہے۔ اللہ راضی نبی سے ہونے کے باوجود حالت مرض میں نبی نہ چھوڑے نماز، میں راضی ہوں، تو شیطان ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا شیطان کو بھی دیکھیے گا، قسم سے کسی کے خواب میں نہیں آیا، آج تک کسی کے خواب میں آ کر یہ نہیں بولا کہ میں نبی ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں قادیانیوں پر، لعنت بھیجتا ہوں قاسم ناناتوی پر، لعنت بھیجتا ہوں جن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شیطان اتنا آتھنٹک ہو کر، اتنا پاورفل ہو کر کے، آپ سمجھ رہے ہو، اس کو اتنی طاقت ہے نا کہ سیمنٹڈ جگہ میں مرمرے اگا دیتا ہو، سبزیاں اگا دیتا، اتنی طاقت ہے۔ اتنی طاقت رکھنے والا بھی نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کو بنا کر کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں آج تک قاسم ناناتوی کو، انہیں کہا کہ حضور آ گئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، بے وقوف نے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے رسول کے اس ارشاد کا شیطان کو بھی اعتراف ہے کہ میری شکل، ارے جب شکل نہیں لے سکتا تو میری ذات کیا لے گا کوئی؟ سمجھ رہے آپ؟ ہاں نہیں لے سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مطلب کہنے جا رہا ہوں، شیطان اللہ بننے کی بات تو کر سکتا، رسول بننے کی بات نہیں کر سکتا۔ پاور سمجھیے مصطفیٰ کا، محبت سمجھیے اللہ کتنا فرماتا، حبیب میں برداشت کر لوں گا کیونکہ وہ مخلوق ہے میری، مچوروں گا آنے تو دیجئے، لیکن میں اپنے حبیب کی شکل
اختیار کرنے کی کوشش کرے زبانی طور پر بھی، میں اس کی زبان کو سی دیا ہوں، کبھی شیطان بھی نہیں بولے گا کہ میں رسول کی طرح ہوں۔ جن لوگوں نے کہا رسول کی طرح، وہ شیطان سے بھی بڑے ہیں، اس کا مطلب آئے نا، شیطان سے بھی بڑے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آپ زور سے۔ ہو گیا جنت دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ ایمان والے جنتی ہیں اور غیر ایمان والے جہنمی ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ جانا بولو، انٹری کب ہوتی؟ ہاں تو آپ جب مریں گے تو جنتی تصور میں، جنتی پیدا، پہلے یہ دیکھیے کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مخلوق ہے۔ جیسے اعدت للکافرین، یہ جہنم کے بارے میں، اعدت للمتقین جنتیوں کے بارے میں، صحیح ہے۔ تو جنت اور جہنم پیدا مخلوق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، زمین جیسے آپ سوال کا جب جواب دے دیں گے انشاءاللہ نبی کے کرم سے، نبی کے آنے کے صدقے طفیل میں، ان کی نور محمدی کے صدقے طفیل میں، تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اس کا مطلب جنت ہے تب نہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کافروں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، ہے جہنم تب نہ۔ ہاں، تو فیصلہ ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان دونوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ آپ کی جان نہیں، آپ کی جنت ہے یہ۔ ہاں، دوزخیوں کو دیکھے تو وہاں وہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کثرت سے دوزخ میں عورتیں ہیں، نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ جو دیکھے تھے وہ تج تو نہیں ہے نا، یہاں والی جو کر رہی ہے، زندہ جو کر رہی ہے، انہوں نہیں جانا۔ اسی لیے تو نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہے۔ اگر دی اینڈ ہوتا تو یہ نہیں فرماتے، وہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ گویا یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کثرت جو ہوگی جہنم میں وہ شوہر کے نافرمانوں کی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جب کوئی چیز یقینی ہوتی ہے، دھیان دیجیے گا، تو اس میں گویا بول کر کے، اگرچہ وہ فیوچر کی ہوتی، وہ اس کو پرزینٹ کا نام دے دیا جاتا۔ جیسے قرآن پاک میں اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو چکی، جبکہ یہ ایک دم پرزینٹ سنٹینس ہے، ایک دم قریب ہو چکی، ایک دم قریب والا سنٹینس ہے۔ مگر قیامت آ گئی کیا؟ نہیں، آنے والی ہے بولتے ہیں۔ مگر چونکہ قیامت اتنا یقینی ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، اس لیے اس یقین کی بنیاد پر گویا کہ وہ ہو چکی ہے، یہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے آپ ماشاءاللہ اتنے گارنٹیڈ جنتی ہیں کہ گویا آپ جنت میں چلے گئے، الحمدللہ۔ ہاں، یہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کا مہر بچے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر شوہر راضی ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا، دھیان دیجیے گا، اولاد کو بھی کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر بیوی اس مہر کو ادا کرنا چاہ رہی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن فرض و واجب نہیں ہے۔ شوہر اگر راضی تھا تو امید یہی ہے کہ وہ معاف ہی ہے، اسی لیے وہ مرتے وقت جا کر نکو بلواؤ یار، معاف کر دو، معاف کر دو، وہ معاف ہوتا بھی نہیں، اور مرتا کیا نہ کرتا، جو بھی کرو وہ کرتا، جلدی جانا جی، جلدی آنا، ملک الموت آنے والے ہیں تو وہ بھی کیا لے کر ہاں، معاف کرا لینا چاہیے، یہ دے دینا چاہیے یار۔ ہزار مطلب کروڑوں روپیہ خرچ کر دیے، 20,000 روپیہ نہیں دے سکے، لاکھ روپیہ نہیں دے سکے، ہاں میں تو دے چکا ہوں الحمدللہ جی۔ ہاں، مطلب ساری تخلیقات کا جو وجود ہے اس کا سبب میں، ہاں یہ ہے، سبب ہے نور محمدی، سب میں نور ہے نہیں مراد۔ ہاں، جیسے اس گھر سے یہ سب نکلے ہیں تو اس میں پلنگ بھی نکلتا اور کچرا بھی نکلتا، وہ پلنگ والے سنی ہیں، وہ کچرا والے سمجھ جائیے، تو سبب میں ہوں، یہ مراد ہے۔ ہاں جی جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہے، سب میرے سے پیدا، کل الخلائق، اس لیے خلق کا لفظ بھی ہے وہاں پر، کہ سب کی تخلیق جو نور محمدی کی شکل میں ہے، یہ اس سے میں نے کی ہے۔ ہاں
محشر کا میدان ہونے کے بعد جنتیوں کو جنت میں، دوزخ کو دوزخ میں ڈالیں گے. جی جب شب معراج میں حضور ہے تو روزہ شب کو جب دیکھے تو وہ مطلب اندر دوزخیوں کو دیکھے، اس سے مراد کون ہے؟ ابھی تو دوزخ جنت میں نہیں گئے. وہی تو سوال کرے نا. ہاں تو جو نہیں گئے ہیں گویا کے وہ چلے گئے. دیکھیے 72 والے تو ایک دم گئے ہی گئے ہیں. کافر جو ہیں، جو کھیڑے گاؤں کے کافر ہیں یا کٹر بھی کافر ہیں. اب کٹر بھی، اب جب اس کو کھل کر مثال لیجئے نا، حضرت عمر بن خطاب مجھے معاف فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار لے کر آئے تھے نا. وہ وہاں بھی نہیں تھے، گستاخ رسول نہیں تھے. وہ اپنے جو مطلب لالچ میں، ابو جہل کی لالچ میں آئے تھے، نبی کی گستاخی میں نہیں آئے تھے. وہ لالچ دیا تھا کہ جو مار دیا تو اتنا ملتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دیکھیے ایمان لے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کافروں کو توفیق ہو سکتی، لیکن بدعقیدہ بد مذہب کو توفیق نہیں ہوتی. تو جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس کو ایک حدیث سے لیجیے. حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں 2 دفتر لے کر آئے. دفتر سمجھ رہے ہیں؟ رجسٹر لے کر آئے. اور حضرت سلمان یا حضرت ابو ہریرہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں پوچھو گے نہیں کہ یہ دونوں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے. کہا سنو، یہ جو رائٹ ہینڈ میں دیکھ رہے ہو نا، یہ جنتیوں کے نام اور اس کے باپ کے نام ہیں، اور اس میں جو دیکھ رہے ہو جہنمیوں کے نام اور اس کے باپ کے نام ہیں. گویا نبی جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. وہی دیکھا ہے نبی نے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئے؟ بس موقع سے امت کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے یہ کہا. جیسے سنیے، ابو بکر جانتے ہیں کہ میں جنتی ہوں، پھر بھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. سمجھ رہے؟ عمر جانتے ہیں کہ جنتی ہوں، نبی نے بھی کہہ دیا. قرآن میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہر جگہ موجود، پھر بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہ گویا وہ پرموشن چاہ رہے ہیں بس. تو جنتیوں کو نبی جانتے ہیں، اس جانے ہوئے کو دیکھا. جہنمیوں کو نبی جانتے ہیں، اس جانے ہوئے کو دیکھا. موقع سے ظاہر کر دیتے ہیں. ہاں جی. تصویر، شکل، بالکل ٹھیک ہے. بہترین شکل میں دیکھا، بہترین صورت میں دیکھا، بہترین تصویر میں دیکھا، بہترین کیلنڈر میں دیکھا میں نے اپنے رب کو. اب کیا بات ہے، اللہ سے بہتر خوبصورت کون ہو سکتا؟ اللہ جمال و یحب الجمال. جی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اب شادی ہو جاتی انشاءاللہ. جی مگر پہلے عامر کی کرنی ہے. جی اور ہے کچھ؟ دعا کریں، تمہاری بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ. چلو دعا کرو. اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر نصیب فرمائے. صبح و شام زندگی میں ہم سب کو رونق بہار رانا یا نصیب فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو حبیب کے صدقے میں دور فرمائے. عزت و آبرو کا جینا سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. بند کر دیجیے.